کے لیے صلوات باواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر، الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورى، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم، مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزیز احباب، بزرگان، جوان، مائیں بہنوں، بیٹیاں صف اعلیٰ پہ تشریف لاتے رہے، لا چکے ہیں، جو مومنین آ رہے ہیں، خالق ہر ایک قدم پہ سب کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ میرے مالک عزاداروں کی حفاظت فرما، کریم اللہ عزاداری کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ میرے مالک، میرے خالق ہماری بیٹیاں، بہنیں، ان کے پردوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو، بچیوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو خصوصاً اس معاشرے میں والدین کی عزت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار حاضرین کے مرحومین، اس حسینیہ انجمن حیدریہ کہ جتنے بھی خدمت گزار معاونین دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما۔ حاضرین موجودین جتنے بھی ممبر ہیں اس انجمن حیدریہ کے، بشمول جناب قبلہ مولانا جعفر مہدی صاحب، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے مالک، جس جس مومن و مومنہ نے عزاداری مظلوم کربلا کے لیے تعاون کیا، پروردگار دنیا میں انہیں کسی کا محتاج نہ بنا، رزق وسیع عطا فرما۔ میرے مالک، پڑھنے والوں کی زبان میں تاثیر عطا فرما۔ ہم سب کو سیرت معصومین اور کردار معصومین کو سمجھنے، مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے ایک مومن عزادار مرحوم زین العابدین ابن محمد علی جن کا انتقال ہوا، میرے اللہ انہیں جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار انہیں اور ہم سب کے مرحومین کو شفاعت اور زیارت مظلوم کربلا نصیب فرما۔ میرے اللہ، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما۔ مسلمانان جہان مظلومین، پروردگار خصوصاً فلسطین و کشمیر، انہیں ظلم و جور سے نجات عطا فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما۔ مقامات مقدسہ خصوصاً شام میں اہل بیت کے مقدس حرم، خصوصاً روضہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، روضہ جناب حضرت رقیہ، پروردگار دہشت گردوں سے ان حرم ہے مقدس کو محفوظ فرما۔ قلب مطہر امام کو ہم سے راضی فرما، ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی بخشش اور بالاخص آقا و مولا حضرت حجت کی تاجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام عاشقان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے ہمیں یہ عزت دی، ہمیں یہ توفیق دی کہ خالق نے ہمیں ذکر حسین کے لیے منتخب کیا۔ عزاداری مظلوم کربلا کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا۔ اچھے انداز میں آپ نے، جوانوں نے، عاشقان حسین نے عزاداری مظلوم کربلا کو انجام دیا۔ یقیناً یہ آپ کی عزاداری، یہ خدمت بارگاہ عزت میں اور بارگاہ سید الشہداء میں قبول ہوگی۔ آج سوم کی مجلس اور عشرۂ محرم کی جو آخری مجلس ہے، بات ہے ہر ایک کی مصروفیت بھی ہے، اور اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو پہنچ گئے ہیں یا جو لائیو سن رہے ہیں، میرا دل ہے کہ آج کی مجلس میں 2-4 تلخ باتیں کر لیں۔ اگر آپ کا پروگرام ہو تو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج میں اکیلا نہیں، قبلہ صاحب موجود ہیں، تو تھوڑا سا دفاع کر لیں گے۔ اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں۔ پہلی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ صفات یزیدیت کیا ہیں اور صفات حسینیت کیا ہیں۔
شاید آپ کو یاد ہو، ہم نے کبھی یزید مرد آباد نہیں کہا، کبھی حسین زندہ باد، کبھی سنا ہے آپ نے نعرہ؟ مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی ہم نے یہ اس طرح کا نعرہ لگایا ہو۔ جب بھی نعرہ لگایا ہم نے کیا کہا؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت، یہی نعرہ ہے نا؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، پریشان ہو گیا، اتنی سخت باتیں بھی نہیں ہوگی، آپ زیادہ پریشان ہو گئے، ضرورت ہے جی۔ یہ نعرہ ہم نے لگایا تھا، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہم حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، اس حسینیت میں کیا کیا آتا ہے، اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، اس یزیدیت میں کیا کیا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو نعرے لگانے والے کے لیے ضروری ہے جو چیز یزیدیت کے زمرے میں آتی ہو اس سے دور ہو جائے، اور جو چیز حسینیت کے زمرے میں آتی ہے اس کے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے نا بات؟ بھی میں یہ کہنے میں مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ جو بندہ یزیدیت کی اوصاف اپنے اندر رکھتا ہو اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کہے یزیدیت مرد آباد۔ جس بندے کے اندر یزیدیت کی اوصاف ہوں اسے پھر حق نہیں بنتا کہ وہ کہے یزیدیت مرد آباد، اور جس بندے کے اندر صفات حسینیت نہ پائی جائے، صرف نعرہ لگائے کہ حسینیت زندہ باد، اس کا بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ نعرہ لگانے سے پہلے حسینیت کی صفات میں ڈھالنا ہوگا، بات سمجھ آ گئی؟ حسینیت کی صفات کے قریب ہونا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حسینیت کی صفات میں ہے کیا۔ دو چار باتیں گن لیں کہ حسینیت کی صفات میں کیا آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حسینیت میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلی عظیم صفت حسینیت وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ نماز وہ ہے، شاید یہ جملہ میں پہلے عرض بھی کر چکا ہوں کہ 10 محرم جب میرے مولا نے نماز پڑھی ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، اور کچھ اصحاب نے امام کی حفاظت کی ہے، جب تیر لگے ہیں نا، جناب سعید امام کے سلام کے آخری جملے تھے، اور جناب سعید گرے اور سر مبارک امام کے زانوں پہ آ گیا۔ آپ سعید کہہ سکتے تھے نا کہ مولا میری قربانی قبول ہے، مولا کیا میں نمازی ہوں؟ سعید نے ایک جملہ کہا، حل وفیت یا ابن رسول اللہ، کیا میں نے وفا کر دی ہے؟ میں نے وفا کر دی ہے۔ اب امام کہہ سکتے تھے کہ ہاں تو نے وفا بھی کر دی ہے، تو جنت میں جائے گا، ہاں جی، لیکن امام نے یہ نہیں کہا۔ امام نے فرمایا سعید جعلک اللہ من المصلیین، سعید میں حسین دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تمہیں محشر میں نمازیوں میں اٹھائے، اللہ تمہیں نمازی میں اٹھائے۔ پاکستان میں ہر کوئی کہتا ہے کہ شکر ہے جی اشرا ہو گیا، کامیاب اشرا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ میرے عزیز ایک بات یاد رکھو، اشرے کی کامیابی گیدرنگ پہ نہیں، اشرے کی کامیابی زیادہ لوگوں کے آنے پہ نہیں، اشرے کی کامیابی میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی جوان آج 12 محرم کو گھر جا کے بیٹھے اور کم از کم 5 منٹ یا مصلی عبادت پہ نماز پڑھنے کے بعد یہ سوچے کہ ان 10 دنوں میں مجھے ملا کیا ہے۔ اگر 10 دنوں میں اس کے کردار میں تبدیلی آ گئی ہے تو وہ سمجھے کہ میں عشرے میں کامیاب ہو گیا، وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مجلس میں آیا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو نماز کا عاشق بن گیا ہوں،
مجلس میں آیا ہے، والدین کا مطیع نہیں تھا تو والدین کا فرما بردار بن گیا ہو. ہاں اگر محرم سے پہلے بھی اپنے والد کی آگے آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہو، اور جب 13 محرم بھی آ جائے اور اپنے والد کے ساتھ اس کا رویہ وہی ہو، تو پھر اس کا مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ نہیں ہے. محرم سے پہلے اگر پتہ نہیں تھا کہ والدین کا احترام کیا ہوتا ہے، تو کم از کم انہیں محرم میں یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ مجھے حسینیت نے والدین کے متعلق کیا کہا ہے. میں اس مجلس میں والدین کے متعلق کیا سن کر آیا ہوں. ہاں یہ میرے بچے، میرے عزیزوں جوانوں، میں آپ سے یہ حدیث عرض کر رہا ہوں، ذہن میں آئی ہے تو سننا اور اس حدیث کو اپنے سینے میں لے جانا اور پوری زندگی اس حدیث کو اپنے لیے ہدیہ سمجھنا. ہاں جی، من نظر نظرۃ واحدۃ الی وجہ ابیہ، سید الانبیاء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنے والد کے چہرے کو دیکھے محبت کی نگاہ سے، اللہ اس ایک نگاہ کو حج مقبولہ کے ثواب میں بدل دیتا ہے. محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ. ایک نگاہ حج مقبولہ، اللہ اکبر. یہ معمولی بات نہیں، عام حج کی بات ہی نہیں ہو رہی. زبان سید الانبیاء ہے، زبان وحی ہے، یہ عام بندے کی بات ہی نہیں ہے، زبان وحی ہے. سید الانبیاء فرماتے ایک حج مقبولہ. وہاں صحابی کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ اگر دوسری مرتبہ وہی محفل ہو، وہی جگہ ہو، باپ وہی بیٹھا ہو، اگر بیٹے نے دوسری مرتبہ دیکھ لیا، فرمایا 2 حج مقبولہ کا ثواب ملتا ہے. صحابی نگاہ بڑھاتا گیا، کہا یا رسول اللہ اگر 7 مرتبہ دیکھے، فرمایا اسے اللہ 7 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے. 7 مرتبہ تو کہا نا. اب صحابی بیٹھ گیا. حضور فرماتے ہیں رب اکبر کی قسم آج اسی محفل میں اگر بیٹے کی نگاہ باپ کے چہرے پر تو بڑھاتا جاتا، میں اللہ کا نبی حج کا ثواب بڑھاتا جاتا. یہ ہے مقام والد اور مقام والدہ. الجنت تحت اقدام امہاتکم. اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا ہے. جنت کو کہ معمولی بات نہیں ہے، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے. اور میں بلکہ یوں کہا کرتا ہوں ماں کی عظمت سنیے، ماں کی عظمت، خدا کی قسم ماں کے متعلق عظمت مادر کے متعلق میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. اگر اللہ کے وجود کا کوئی سایہ ہوتا نا تو وہ ماں کی صورت میں ہوتا. اس کائنات میں رحمت پروردگار کو اگر وجود کی صورت میں دیکھنا ہو تو کسی نے وہ ماں کی صورت میں دیکھی. ماں وہ مہربان ہے، ماں اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے اولاد پہ، اپنی ہر چیز قربان کر دیتی ہے اپنے بیٹے کے پر کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، ہاں میرے بیٹے کو سردی نہ لگے، میرے بیٹے کو گرمی نہ لگے. ہاں جب بچہ بول نہیں سکتا، اچھا یہ بھی اللہ نے فطرت مادر میں رکھا ہے اس بات کو. دنیا کا کوئی بندہ اس بے زبان کی بات نہیں سمجھ سکتا جب وہ زبان رکھتا ہے لیکن بول نہیں سکتا. یہ واحد ماں ہے جو اس بے زبان کی ہر چیز کو سمجھ لیتی ہے کہ میرا بیٹا کیا مانگ رہا ہے، میرا بچہ کیا مانگ رہا ہے، اسے دودھ چاہیے، اسے پانی چاہیے، کیا چاہیے، اسے سینے سے لگانا ہے، اسے اٹھانا ہے، اسے سائے میں بٹھانا ہے. یہ ماں ہے. اس لیے اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ہاں یہ عام دنیا کی عام ماں ہے. اللہ نے اتنا مقام بلند رکھا ہے نا کہ دنیا کی عام ماں ہے. اللہ نے اس کی عظمت یہ بڑھائی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت کو رکھ دیا ہے. آپ تصور کریں جب عام ماں کا مقام یہ ہے تو ذرا سوچئے اس ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا جن کے قدموں کے نیچے جوانوں نے جنت کی جنت رکھی ہو. اس ماں کا کیا مقام ہوگا. لہذا عزیزو کوشش کرو مجلس میں آتے ہیں. ماں باپ آپ کی دنیا ہے، آپ کی آخرت ہے. حتیٰ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ ایک گستاخ دنیا سے چلا گیا. ابھی تدفین سے پہلے سید الانبیاء آئے نہ دیکھا عذاب ہو رہا ہے. ہاں جی
حضور فرماتے اس کی ماں ہے؟ کہاں یا رسول اللہ ہے، بلاؤ اس کی ماں کو۔ جب آئی نا تو کہا یا رسول اللہ اس نے میری گستاخی کی ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور فرماتے یاد رکھیں میں اللہ کے نبی کہہ رہا ہوں، جب تک تو معاف نہیں کرے گی اس پر عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ ماں تھی نا، جب حضور نے کہا کہ اس پر عذاب ہوتا رہے گا، کہا اللہ کے رسول آپ کے کہنے پہ میں نے معاف کر دیا۔ آپ کے لہٰذا میرے عزیزو یہ دیکھنا کہ اس محرم میں نے کیا حاصل کیا، کیا میرے اندر کچھ ایسی صفات تھیں جن کی وجہ سے میں محرم میں آیا، مجلس حسین میں آیا، میں نے ذکر حسین سنا، میں حلقہ ماتم میں گیا، میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا سینے پہ لگایا، کیا اس مجلس میں آنے سے وہ صفات رذیلہ بھی مجھ سے نکلی ہے کہ نہیں؟ میں جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ ختم ہو گیا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میں قول فارسیہ زبان املال شراب کے قریب جاتا تھا، مجھے مجلس حسین نے شراب سے روک دیا ہے، مجھے مجلس حسین نے جھوٹ سے روک دیا ہے، مجھے ذکر حسین نے، مجھے عزاداری حسین نے، مجھے ماتم حسین نے ماں کی عزت میرے دل میں ڈال دی ہے، مجھے مجلس حسین نے سچ بولنا سکھایا ہے، پھر تو کمال ہے میرے عزیزو۔ تو لہذا سوچے یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ کہ حسینیت زندہ باد، اس حسینیت میں نے ایک جملہ کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ دنیا کی تمام برائیوں کو اکٹھا کرے، ان تمام برائیوں کے مجسمے کا نام ہے یزید، اور کائنات کی تمام نیکیوں کو اکٹھا کرے، دنیا کی ہر نیکی کے مجسمے کا نام ہے حسین ابن علی۔ تو میرے اندر یہ صفات حسینیت ہونی چاہیے۔ ہاں میں اس یہاں سے نکلوں، میں شہر میں پھر رہا ہوں، میری پیشانی کا نور بتائے، ہاں دنیا دیکھے کہ اس کی پیشانی کا نور بتا رہا ہے کہ یہ حسین ابن علی کا پیروکار ہے، ہاں اس کی پیشانی کے نور بتا رہا ہے کہ یہ سجدہ کرنے والا ہے، نماز شب کے لیے اٹھنے والا ہے، یہ تلاوت قرآن کے لیے اٹھنے والا ہے۔ عشق حسین میں میرے عزیزو وہ کیسا حسین کا زدار ہے، وہ کیسا حسینیت کا نعرہ لگانے والا ہے کہ جس کے امام نے قرآن نوکے نیزہ میں پڑھا ہو اور اس نے کبھی گھر میں اٹھا کے نہ پڑھا ہو۔ امام نے پڑھا ہے نا نوکے نیزہ پہ قرآن، میں نے ماتم کیا، میں حسین کا زدار ہوں، میں عشق حسین رکھتا ہوں۔ تو میرا سوال ہے آپ عزیزوں سے، جوانوں سے، ہاں جس امام کو ہم امام مانتے ہیں، جس کی عزاداری کے لیے ہم سارے کام چھوڑ کر حسینیہ میں امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ہاں جب اس امام کی مظلومیت اور غربت ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے جس نے نوکے سینہ پہ قرآن پڑھا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی میں عرض کروں کہ آپ سوچیں گے شام کے بازار میں میرے مولا نے یہ قرآن کیوں پڑھا نیزے پہ؟ سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ شام کے بازار میں میرے امام نے، جبکہ وہاں اسی بازار میں دو معصوم امام موجود ہیں، امام زین العابدین بھی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہے، سبات پڑھیے مل کر باواز دو معصوم امام موجود ہیں۔ اگر دونوں اماموں میں سے کوئی ایک بھی چاہتا اسی لہجے میں پڑھتا جس میں حسین پڑھ رہے تھے، اسی انداز میں پڑھتا جس میں حسین پڑھ رہے تھے، تھا وہ بھی نوکے سینہ پہ امام، تھے یہ بھی امام، تھا وہ بھی معصوم، تھے یہ بھی معصوم، تھا وہ بھی فرزند رسول، تھے یہ بھی فرزند رسول، لیکن جو موجود ہے وہ نہیں پڑھ رہے، جو نوکے سینہ پہ ہے وہ قرآن، توجہ کرنا یہ پیغام دے رہا ہوں، جو نوکے سینہ پہ ہے وہ قرآن پڑھ رہے۔ وجہ کیا تھی؟ جس بازار شام میں پہنچا ہے نا قافلہ، وہی شام ہے جہاں دربار یزید بھی ہے، مسند میں بیٹھنے والا وہی کا انکار کر رہا تھا، قرآن کا انکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں۔ شام کے دربار میں بیٹھنے والا یزید انکار وحی بھی کر رہا تھا، انکار قرآن بھی کر رہا تھا، اور اسی شام کے بازار میں میرے مولا نے نوکے سینہ پہ قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کر امام نے پیغام دیا یزید اور شامیوں سنو، ہمارا سر بدن کے ساتھ ہو تب بھی وارث ہم ہیں،
پھر بھی قرآن کے وارث ہم ہیں. اور امام نے نو کے سنا پہ قرآن پڑھ کے دنیا کو بتایا، دنیا والو قرآن تمہیں اس گھر سے ملے گا کہ جن کے بدن سے سر جدا بھی ہو جائے تو تمہیں تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے. یہ قرآن آج مظلوم ہے، خدا جانتا ہے. آج ہم شیعوں میں قرآن مظلوم ہے. آج ہم شیعوں میں قرآن بہت مظلوم ہے، دوسروں میں بھی مظلوم ہے. وہاں تو مظلومیت ہم سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں جی، وہ صرف یاد کرتے ہیں تراویح کے لیے. حقیقت ہے قبلہ استاد العلماء ایت اللہ حافظ سید یاسر نجفی حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن وہاں مظلوم ہے اور یہاں بھی مظلوم ہے. یہاں ہم خرید کر صندوق میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہ صرف رٹا لگانے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کو تراویح میں پیسے ملتے ہیں. اور قبلہ فرماتے ہیں ہم کیونکہ قرآن سے اس لیے دور ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے پیسے نہیں ملتے، ذکر حسین کے پیسے ملتے ہیں. لہذا ہمارے ہاں قرآن اس طرح مظلوم ہے کہ یہاں قرآن کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں ذکر حسین کے ملتے ہیں تو ہم نے اس طرف چل پڑے. وہاں تراویح میں پیسے ملتے ہیں تو انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو لے لیا. حقیقت بھی یہی ہے، قرآن ہمارے یہاں مظلوم ہے. خدا جانتا ہے قرآن عزیزوں، میں اب اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی عزت مقام وہ بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے، لیکن پیغام بھی پہنچانا ہوتا ہے. پیغام بھی پہنچانا ہوتا ہے میرے عزیزوں. ہم قرآن جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا، خدا جانتا ہے. قرآن کے بعد نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجا دیا. رب اکبر کی قسم ہے، جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا، دنیا میں کسی کو نہیں ملی. اگر نہج البلاغہ اٹھائے تو یہ میرے جملے نہیں ہیں، اہل سنت عالم دین کے جملے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کلام خدا سے نیچے ہے اور کلام مخلوق سے اوپر ہے. اس سے بڑا کلام کوئی نہیں. اور صحیفہ سجا دیا کہ دعائیں اٹھائیں. ہاں جی، تو یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین کائنات کے واحد وہ امام ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے. خدا سے مانگنے کا طریقہ میرے مولا نے بتایا. صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند. تو میرے عزیزو، حسینیت کی صفات اپنے اندر، نماز کے بغیر کوئی حسینیت نہیں. یہاں تو الحمدللہ پھر بھی بچہ ہے نا، تو پاکستان میں تو ممبر پہ کوئی ایسے گستاخ بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں. ہاں جی، ماتم کی قضا نہیں. خدا کے بندو ذرا سوچو، قضا اس چیز کی ہوتی ہے جس کا وقت مقرر ہو. قضا کس چیز کی ہوتی ہے؟ جس کا وقت مقرر ہو. ہم ماتم کا مجلس کا کوئی وقت مقرر نہیں. نماز کے وقت نماز پڑھو، باقی سارا وقت ماتم کرتے رہو. اتنا خوبصورت کہا ہے نا کہ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. کس نے کہا ہے؟ نماز اور عزاداری کا کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے. کیوں بنا لیا گیا اس کو؟ یہ دشمن کی سازش ہے کہ نماز اور عزاداری کو آپس میں ٹکرا دے، ذکر حسین کو اور عزاداری کو آپس میں ٹکرائے. نہیں میرے عزیزو، یہ سوال ہی غلط ہے کہ نماز اور عزاداری آپس میں ٹکرائے. کسی نے خوبصورت کہا کہ اگر نماز اور ذکر حسین اکٹھے ہو جائے تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں نمونہ پیش کروں. مسجد نبوی ہے، کسی عام بندے کی نماز نہیں ہے. نماز پڑھنے والا مصطفیٰ ہے، سجدے میں ہے محمد عربی اور پشت پر ہے حسین. کہا جب نماز اور حسین اکٹھے ہو جائے تو پھر نماز چھوڑی نہیں جاتی، سجدے کو لمبا کیا جاتا ہے. پھر سجدہ طولانی کیا جاتا ہے. ہاں، حسین نے سر سجدے میں رکھا اور بر وقت. دیکھیں، اس سے بڑی مشکل گھڑی کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہے. کسی کے لیے کی مشکل گھڑی ایسی نہیں ہے. لیکن اتنی مشکل کے باوجود حسین نے بر وقت سر سجدے میں رکھا ہے. ہاں، یہ کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا کی ہر مصیبت اپنے بدن پہ سہ لینا، خدا کا سجدہ بر وقت کرنا. سجدہ پروردگار. نماز کے بغیر تو بہت سارے یہ طائف کے مسلمان، یہ بات عرض کر کے ایک جملہ اور عرض کر کے آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں. طائف کے مسلمان جب مسلمان ہونے لگے نا
تو حضور کے پاس آئے، کہا ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہماری ایک دو شرطیں ہیں۔ کہا جی کیا شرطیں ہیں؟ کہا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز ہم پہ معاف کر دو، نماز ہمیں معاف کر دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ کام تو نہیں ہوتا، بے شک تم کلمہ نہ پڑھو، یہ نماز کسی صورت میں۔ پھر سوچنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، 3 مہینے کے لیے ہمیں نماز معاف کر دو، 3 مہینے کے بعد شروع کر دیں گے۔ کہا نہیں، یہ کلمہ ہمیں قبول، 3 مہینے کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ کہا چلو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، 1 ہفتے کی مہلت دیں، بھی کلمہ پڑھ لے، 1 ہفتے کی مہلت ہمیں دیں، 1 ہفتے کے بعد شروع کر دیں گے۔ جب کہا نا 1 ہفتے کی مہلت دیں، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا تم کون ہوتے ہو کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھنے والے؟ ایک نماز کا وقت بھی کلمہ پڑھنے کے بعد آ جائے، اس ایک نماز کی میں رخصت نہیں دے سکتا، تم 1 ہفتے کی بات کیا کرتے ہو؟ یعنی حضور کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تمہارا کلمہ پڑھنا بغیر نماز کے بے فائدہ ہے، نماز میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ اور یہ بھی لطف کی بات ہے، ہر واجب میں کہیں نہ کہیں رخصت ہے۔ حج میں رخصت ہے، پیسہ نہیں ہو تو واجب نہیں ہے۔ جہاد میں رخصت ہے، طاقت نہیں ہو تو واجب نہیں ہے۔ روزے میں رخصت ہے کہ اگر بیمار ہے تو نہ رکھے، مسافر ہے تو نہ رکھے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نماز وہ فریضہ ہے جہاں کوئی رخصت نہیں۔ بیمار ہے تو پڑھے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، سو کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، سیدھا لیٹ کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، دائیں کروٹ لیٹ کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، دریا میں غرق ہو رہا ہے تو پڑھے، آخری ٹائم ہے، غرق ہونے جا رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، نماز کا وقت ہو گیا، شریعت کہتی ہے آنکھ کے اشارے کے ساتھ پڑھے، بغیر نماز کی آخری لمحہ بھی قبول نہیں ہے۔ جو اتنا عظیم فریضہ ہے، ہم اسے غافل ہے۔ اتنا عظیم فریضہ، اور اس کے متعلق یہاں تک بھی سید الانبیاء نے فرمایا ان کو بلا ما سوا۔ ہاں جی، یہ نماز وہ عظیم فریضہ ہے کہ اگر یہ بارگاہ پروردگار میں قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ نماز رد ہو گئی تو باقی سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ ہاں، نماز میراج المومن، اور محمد و آل محمد صلوات۔ ویسے جو عشرے میں آپ صلوات پڑھتے تھے نا، آج صلوات پڑھنے کا وہ لطف اور لذت نہیں ہے۔ اس سے بھی بہتر بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ہم درس لیں حسینیت سے، ذکر حسین سے، مظلوم کربلا جس کی یاد میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہ زہرا کا بیٹا ہمیں خطاب کر کے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، وہی کہتے ہیں الصلاۃ فؤاد قلبی، او مومنو یہ نماز مجھ حسین کی قرۃ عینی، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ نماز دل حسین کی تسکین ہے۔ جو نماز قلب حسین کی تسکین ہو، جو نماز حسین کو سکون پہنچائے، جو نماز حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو نماز معراج مومن ہو، اور حسین کا عزادار اس نماز سے دور ہو تو وہ کیسا عزادار ہے؟ وہ کیسا عزادار ہے؟ خدا را اپنے ذہن کو بدلے، اپنے ذہن کو بدلے۔ میں یعنی کسی کے کوئی خلاف کوئی تنقید، میری عادت ہی نہیں ہے کسی کی پر تنقید کرنا، لیکن پیغام ضروری ہے کہ اس عزاداری سے ہمیں کیا ملے گا، اس عزاداری میں حسین کا سجدہ نہ ہو، اس جلوس ماتمی سے ہمیں کیا ملے گا جس ماتمی جلوس میں حسین کی نماز کو بیان نہ کیا گیا۔ یہ تو واجب نمازیں کی بات ہے نا، واجب نمازیں کی بات ہے۔ ہاں، میرے مولا نے آخری وقت اپنی بہن کو کیا کہا؟ یا اخت زینب
لا تنسینی بصلاۃ اللیل۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہوئے میرے امام نے ہاں واجب نماز کی بات نہیں کی، ہاں جی کہا میری بہن زینب مجھ حسین کو نماز سے عشق ہے، مجھ حسین کو نماز سے محبت ہے۔ میری بہن حسین جا رہا ہے، مولا کو پتا تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ زہرا کی بیٹی ہے۔ امام کا یہ پیغام دینا اور اپنی بہن سے یہ سفارش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مولا دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں ہاں جتنی بھی مصیبتوں کی گھڑیاں آئیں گی نا، یہ زہرا کی بیٹی ہے، ہر مصیبت کی گھڑی میں بھی نماز شب زینب پڑھے گی۔ اللہ امام کا یہ میسج کیا بتا رہا ہے؟ لا تنسینی بصلاۃ اللیل۔ اللہ اکبر۔ میری بہن مجھ حسین کو نماز تہجد میں نہ بلانا۔ اللہ اکبر۔ یہ سفارش نماز ہے اور یہی اہل بیت کا کردار اور یہی سیرت ہے۔ اہل بیت نے سب کچھ قربان کیا اس لیے کہ توحید دنیا تک پہنچے۔ یہ نماز کا میسج توحید کا میسج ہے، یہ سجدوں کا میسج توحید کا میسج ہے، یہ نماز شب کا پیغام یہ توحید کا پیغام ہے۔ سب کچھ قربان ہو گیا، سب کچھ قربان ہو گیا، ہاں جی توحید کے پیغام کے لیے۔ اور آج اگر ہماری مجلس میں شرک کہا جائے، اگر ہماری مجالس میں ایسی باتیں کی جائیں جس سے نعوذ باللہ ایک خدا کے علاوہ کئی خدا سامنے آ جائیں، ہاں وہ ہماری مجالس نہیں ہے، سمجھ لیں پھر ہماری مجلسوں میں شیطان کا ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، امیر المومنین وہ بہادر، وہ امام، ہاں جی جس کی عظمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، علی جیسا شجاع، علی جیسا عظیم رہبر دنیا نے نہیں دیکھا، علی جیسا بلند کسی نے نہیں دیکھا۔ علی وہ امام ہے کہ دوش پیغمبر کا سوار ہے، علی وہ مجاہد اسلام ہے کہ جس کے لیے ذوالفقار جبرائیل لے کر آیا۔ لیکن وہ علی جب سر سجدے میں رکھتا ہے نا، ساری رات سجدوں میں عبادت کرنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے نا، وہی علی آسمان کی طرف رو کر کہتے ہیں پروردگار ساری رات سجدے کرنے کے باوجود بھی علی تیری حق کے بندگی ادا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ ساری رات سجدے کرنے کے باوجود علی کہے پروردگار علی حق کے بندگی ادا نہیں کر سکا۔ پھر علی کہے کہ کفا بِعِذًا ان تکون لی ربا وکفا بفخرا ان اکون لک عبدا الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اے میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے، تو علی کا رب ہے۔ علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں، میں علی تیرا بندہ ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پروردگار تو ویسا عظیم رب ہے جیسا علی چاہتا ہے، میرے اللہ تو بھی علی کو ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری، اللہ معرفت پروردگار ہمیں ملتی ہے تو ذکر حسین سے، منبر حسین سے۔ آئیے توحید شناس بنے۔ امام حسین کی عزاداری اور مجلس میں آ کر ہمیں اگر توحید نہیں ملتی تو پھر کہاں ملے گی؟ ہمیں یہ ہاں مجلس حسین سے توحید شناس بننا چاہیے، ہمیں عبادت گزار بننا چاہیے، ہمیں سجدوں کا عادی بننا چاہیے، ہاں ہمیں سچ بولنے کی عادت یہاں سے ملے گی، ہمیں برائیوں سے دوری کی عادت یہاں سے ملے گی، ہمیں نماز، یہ مجلس حسین نماز کا قرب کا ذریعہ ہے۔ کوشش کریں نمازی بنائیں اپنے آپ کو، نمازی بنائیں میرے عزیزوں۔ ہاں حسین کو نمازی عزادار چاہیے، حسین کو نمازی عاشق چاہیے، حسین کو نمازی محب چاہیے۔ ہاں جی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اگر حجت خدا کا ظہور ہو جائے تو اس قابل اپنے آپ کو ہم بنائیں کہ ہماری آنکھیں امام کی زیارت کے قابل ہوں، ہماری زبان امام سے بات کرنے کے قابل ہو، اور ہمارا کردار ایسے ہو کہ جب امام اپنی فوج کے لیے سپاہی چنے تو سب سے پہلے آگے حسین کے عزادار آ جائے۔
حسین کے عزاداروں کا ایسا کردار ہونا چاہیے. ہاں جی، ہماری خوراک حلال ہو، ہمارا رزق حلال ہو، ہماری زبان پاک ہو، ہمارے ہاتھ پاک ہو. ہاں، یہ میں آتا ہوں عزاداری حسین کے لیے تو صرف میں یہ حسین کی عزاداری کے لیے نہیں ہے. میری زبان حسین کی عزادار ہے، میری آنکھ حسین کی عزادار ہے، میرے ہاتھ حسین کے عزادار ہیں، میرے پیر حسین کے عزادار ہیں، میرا بدن حسین کا عزادار ہے. تو یہ بدن میرا اس وقت عزادار بنے گا، یہ ہاتھ میرا حسین کا عزادار اس وقت بنے گا جب یہ ظلم کے لیے نہیں اٹھے گا. یہ میری آنکھ حسین کی عزادار اس وقت بنے گی جب گناہ کے لیے نہیں اٹھے گی. یہ میری زبان حسین کی عزادار اس وقت بنے گی جب صداقت بولے گی، جھوٹ نہیں. اگر میری زبان بولے جھوٹ اور یہ کہے کہ میں حسین کی عزادار ہوں، اگر میری آنکھ کرے گناہ کہے میں حسین کی عزادار ہوں، نہیں. ہاں، صرف آنا کافی نہیں ہے، یہ پورے بدن کا ہر ایک عضو حسین کی عزاداری اور کردار حسینی کو دنیا میں پیش کرنے کے قابل ہو. ہاں جی، ایسا عزادار حسین کو چاہیے میرے عزیزوں. ہاں جی، اور اسی سے دیکھیں، میں نے قرآن مجید کی پہلے دن جو آیت پڑھی ہے نا، میں نے سرنامہ عشرہ قرار دیا تھا نا، اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر ایک سے اجر رسالت نہیں مانگا. ابھی تک شاید ترجمہ ہی میں نے نہیں کیا، اس موضوع پہ اور باتیں ہوتی رہی ہیں. ہر کسی سے اجر رسالت نہیں مانگا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، بعد میں کہا قل لا اسألکم. اللہ نے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر نیک عمل کرنے والوں کا ذکر کیا، پھر کہا کہ میرے نبی ان سے کہو کہ میں اجر رسالت تم سے مودت اہل بیت مانگتا ہوں. لہذا پیغمبر اس پہلی آیت کے حصے کو دیکھا جائے نا، ہر کسی سے اجر رسالت نہیں مانگ رہے، بلکہ ان سے مانگ رہے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے اور بدن عمل صالح کرتا ہے. ہر کسی سے کون دے سکتا اجر رسالت؟ اجر رسالت تو وہی دے گا جو مومن ہو، اجر رسالت وہی دے گا جو عمل صالح بجا لائے. ہر کوئی تو اجر رسالت نہیں دے سکتا نا. لہذا قرآن میں اللہ نے بھی پیغمبر سے کہا کہ تم ہر ایک سے اجر رسالت مت مانگو، بلکہ یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے. پہلے اللہ نے کہا کہ میں ان بندوں کو بشارت دے رہا ہوں کہ جو کون ہے آمنو، ایمان بھی لائے ہیں. صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی بجا لائے ہیں. اب ان کا ذکر کرنے کے بعد میرے رب نے کہا کہ میرے حبیب کہو اب میں رسالت کا اجر تم سے کیا مانگتا ہوں؟ ذل قربہ کی مودت مانگتا ہوں. ہر کسی سے تو نہیں ہے. یہ اجر رسالت تو ان لوگوں سے ہے جیسے آپ عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں. اللہ نے مشرک سے اجر رسالت تو نہیں سوال کیا. نبی کو یہ تو نہیں کہا کہ تم ان سے اجر رسالت مانگو، ہاں جی، جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. اچھا، پھر یہ بھی شکر کریں کہ کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ذل قربہ کون ہے؟ ہاں جی، ایسالے سریکی دا خطیب ہے قبلہ آغا جان اور ساکے جے اے صحابی نانا پوچھتا نا رسول کو کہ قیامت تک سالے گل پھیل پیا ہویا. شکر ہے کہ وہ صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ذل قربہ کون ہے جن کے لیے آپ اجر رسالت مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں جی، اچھا، ایک رشتہ دار ہے. یہاں پر رشتہ دار کی بات نہیں، قربہ، قریبی ترین رشتہ دار. کون ہے قریبی ترین رشتہ دار؟ اس وقت جب پوچھنا یا رسول اللہ ذل قربہ کون ہے تو اس وقت رسول نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین. جن کے لیے اجر رسالت مانگ رہا ہوں مودت، پہلا علی ہے، فاطمہ ہے اور حسنین شریفین ہے. یہ ہے ذل قربہ جن کے لیے اجر رسالت رسول مانگ رہے ہیں. ہاں جی، کسی نے خوبصورت کہا کہ ذل قربہ وہ نہیں ہیں کہ جن کی نسبت رسول سے ہو.
ذی القربہ وہ ہیں کہ جن کا رشتہ بطول سے ہو. ذی القربہ وہ ہیں کہ جن کا رشتہ نسبت رسول سے ہو. تو پھر تو بڑے بڑے آ جاتے ہیں. ہاں جی پھر تو پتہ نہیں یہ رشتہ داریاں کہاں تک چلی جائیں گی. کہا نہیں ذی القربہ وہ ہیں کہ جن کا رشتہ بطول سے ہو. ہاں جی وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور وہ حسن اور حسین ہے. صلوات پڑھی مل کر باواز بولو. بس میرے عزیزو پیغام پہنچ گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عشرے کی آخری مجلس ہے. خدا سب کو سلامتی عطا فرمائے. جن کے لیے رسول نے اجر رسالت مانگا تھا، اسی نبی کی بیٹی کربلا کے صحرا میں ننگے سر بھائی کی لاش پہ بیٹھی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. اللہ آپ کی عزاداری قبول فرمائے، اللہ آپ کا کریا قبول فرمائے. گزر گئی شام غریباں، کہنا آسان ہے. اجرکم اللہ کہنا آسان ہے. پوچھیو زینب سے جس کے سر کا ایک بال بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شاید اس محرم کا آخری پرسہ ہو، پھر کس کا مقدر. آ گئی شام غریباں. ذرا پوچھیے ان بہنوں سے، ذرا پوچھیے ان ماؤں سے جن کی آنکھوں کے سامنے بھائیوں کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے. اجرکم اللہ. آدھا میں نے بعض روایتوں میں پڑھا ہے، مقدر کی کتابوں میں، جب گھوڑوں کے پاؤں کو نالے باندھی جا رہی تھی نا، ہر ایک کا وارث آیا لاش اٹھا کے لے گیا. حبیب کے وارث آ گئے، ہور کے وارث آ گئے. ایک عالم دین کہہ رہے تھے غربت حسین کا اندازہ لگائیے نا، ہر ایک کا وارث لاشیں اٹھا کے چلا گیا، اکیلی پامالی کے لیے لاش بچ گئی حسین کی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. ہاں ازادارو پامالی لاشوں کی ہو گئی، جل گئے خیمے. میں نے ایک مقتل کا جملہ پڑھا تھا نا، ایک جب خولی ملعون کو پکڑا گیا نا، مختار نے پکڑا کہ خولی تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا، کہ تو نے کون سا ظلم کیا. کہ مختار تو سن نہیں سکے گا، کہ بتا کیا ظلم کیا. کہا جب سارے مارے گئے نا، گھوڑے دوڑے خیموں کی طرف. کہتے میں اس خیمے میں گیا جہاں چمڑے کے بستر پر ایک بیمار سویا ہوا تھا. کہتے میں وہاں پہنچا نا، وہاں پہنچا تو میں نے اس بستر کو کھینچا نا، وہ بیمار خاک کربلا پہ منہ کے بر گرا. کہتے میں نے بستر کھینچ لیا، جو مال خیمے تھا میں نے لوٹ لیا. کہتے مختار آگے نہیں سن پائے گا. کہتا میں نے دیکھا اسی خیمے کے ایک کونے میں ایک بی بی چادر میں کھڑی تھی. کہتا میری نگاہ اس پہ پڑی، میں نے چادر پہ ہاتھ ڈالا نا. ہاں یہ جملہ سادات سخت ہے، خدا کرے میں پڑھ سکوں. کہتا مختار جب میں نے چادر میں ہاتھ ڈالا ہے نا، ایک ہاتھ چادر میں اس بی بی نے ڈالا ہے. میں نے جب چادر کو کھینچا ہے نا، وہ چھوڑ نہیں رہی تھی. کہتا جب میں نے دیکھا نا کہ یہ بی بی چادر کو نہیں چھوڑ رہی، کہتا میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں نے اس مستور کے سر میں وہ نیزہ مارا. نیزے کا لگنا تھا، وہ خیمے کی خاک میں گر گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ادادو ایک مقتل کا جملہ عالم دین پڑھ رہے تھے کہ کسی بی بی سے نقل کیا کہ اتنے بڑے ظالم تھے نا، جب لوٹنے آئے نا، انہوں نے گوشواروں کو اتارنے کا وقت ہی نہیں دیا. اللہ اکبر. گوشواروں کو اتارنے کا وقت ہی نہیں دیا. جیسے بیویوں کے کانوں میں گوشوارے تھے، جیسے گوشوارا آتا ساتھ کانوں سے خون بھی
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گزر گئی شام غریبہ، ختم ہو گئے شام غریبہ کے مسائل، لیکن سادات رب اکبر کی قسم ہے شام غریبہ کی رات اتنا زینب کے لیے مشکل نہیں تھی جتنا 11 محرم کی صبح مشکل تھی۔ سنو رادارو دو جملے مقتل کے، میں پھر کہتا ہوں شام غریبہ علی کی بیٹی کے لیے اتنا مشکل نہیں تھی جتنا 11 محرم کی صبح مشکل تھی۔ پوچھو وہ کیسے؟ ہاں دادر بے شک شام غریبہ چادریں لٹ گئی، ہاں دادر لیکن ایک جملہ سننا، چادریں لٹ گئی پھر بھی رات کے اندھیرے نے زینب کا پردہ تو بچایا ہوا تھا نا۔ جب 11 محرم کی صبح ہوئی نا، ریت پہ حسین کے لاشا پڑا تھا، ادھر سامنے کمینے ناچ رہے تھے، انگلیوں کا اشارہ کر کے کہتے تھے وہ دیکھو علی کی بیٹی ہو۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بس نادر آگئی 11 محرم، میری زبان میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں زادارو، یہ ظالم آئے، انہوں نے سب سے پہلا ظلم کیا کیا؟ شہداء کے جسد اٹھائے، شہداء کے جسد اٹھائے۔ اب بیویوں کے زخم تازے ہونے لگے۔ ہاں دادر ایک دن پہلے ہر بیوی نے گھوڑے سے اترتا بھی دیکھا، سینے میں نیزے لگتے بھی دیکھے، لیکن دادر یہ قیامت کا منظر تھا جب یہ ظالم آئے نا، ہر ایک نے اپنے مقتول کا بدن اٹھایا، اور مقتول کا بدن اٹھانے کے بعد ہر ایک نے بدن سے سر کو جدا کیا۔ دادر سر کو جدا کرنے کے بعد یہ سروں کو نوکے نیزہ پہ سوار کرتے رہے۔ ایک ظالم آگے بڑھا کہ میرا مقتول نظر نہیں آ رہا۔ وہ کون تھا دادارو؟ وہ قاتل تھا علی اصغر کا۔ حرملہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے اصغر کا بدن نظر نہیں آ رہا۔ ادادر کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے۔ ادادارو کیا کیا؟ 40 گھوڑا سوار ہاتھوں میں نیزے لیے ادادر کربلا کی زمین پہ نیزے مار رہے۔ ادادر یہ نیزے رباط کے جگر پہ لگ رہے تھے، سکینہ کے کلیجے پہ لگ رہے تھے۔ حضرت سکینہ نیزے کو دیکھ رہی تھی، ایک نیزہ زمین سے باہر آیا، اس کی نوک پہ علی اصغر کا بدن۔ سکینہ کہتی اماں رباب، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت مسائب یہاں تک ختم نہیں ہوئے، جزاکم ربکم۔ حضرت ذرا سنیے کتنا غربت ہے رباب کی، کتنا مظلومیت ہے سکینہ کی۔ ادادارو اب میں یوں کہا کرتا ہوں ادادارو، جیسے سوئی کی نوک سے مالی پھول کو جدا کرتا ہے نا، ادادر حرملہ نے علی اصغر کے بدن کو نیزے سے اتارا، نیزے سے اتارا۔ صداتا مجھے معاف کر دینا، اب بہن بھی دیکھ رہی تھی، ماں بھی دیکھ رہی تھی۔ حضرات اس نے ننھے سے جسد کو خاک کربلا پہ سلا دیا، اس کمینے نے خنجر نکالا، حضرات ماں کے سامنے علی اصغر کا سر بدن سے یوں جدا کیا جیسے پھول جدا کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ازادارو اعلان ہو گیا، قید کرو علی کی بیٹی کو، سوار کرو علی کی بیٹی کو۔ ہائے زینب کیسے زندہ رہی؟ قبلہ ملک العلماء کہتے ہیں زینب نے یہ جو مصائب دیکھے نا، یہ بابا کی آغوش سے زینب تیار ہو کے چلی تھی، وگرنہ شام غریبہ سے پہلے زینب مر جاتی۔ حضرات اعلان ہوا، گھوڑے آگئے، محمد آگئے۔ ادادارو اب قیامت کا منظر تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی زینب، نانے کی امت نے کچھ زیور بھیجے ہیں، نانے کی امت نے زیور بھیجے ہیں۔ حضرات کیا دیکھا زینب نے؟ سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ حضرات اب نہیں معلوم بیویوں نے وہ رسیاں ہاتھوں میں پہنی کیسے ہوگی۔
अदादर रस्सियां हाथों में पहन ली। अब अदादर महमल आ गए, ऊंट बैठने लगे। एक खाकस्त्री रंग का ऊंट था अदादारो, अगर नहीं पहचाना तो नाने की उम्मत ने, बीबी ज़ैनब ने देखा वो ऊंट गिरिया भी कर रहा था, दूसरे ऊंटों से बातें भी कर रहा था। एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछा, सैयद सज्जाद बेदार, ये ऊंट बातें क्या कर रहा है? रोकर का फूफी ज़ैनब, ये दूसरे ऊंटों से कह रहा है, अगर आज तुम्हें कोई ताज़ियाने मारने तो दौड़ना नहीं है, आज अगर तुम पे कोई जुल्म करे तो तुमने दौड़ना नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी पुश्त पे ज़हरा की बेटियां सवार। अजरको मल्लाह, अजरको मल्लाह। अदादुल हर बीबी महमल पे सवार हो गई, बस 2 जुमले मक्तल के रह गए। अदादुल हर बीबी महमल पे सवार हो गई। आखिर में बची है अली की बेटी ज़ैनब। अदादुल हाथों में रस्सियां हैं। जरा आप सोचिए ना कि वो ज़ैनब सवार कैसे हुई होगी। आदादुल जब महमल के करीब आई है ना, रावी कहता है मैंने देखा सवार होने से पहले एक मर्तबा नाज़रत यमीनन व शिमाला व कालत या अब्बासा, एक मर्तबा ज़ैनब ने दाएं बाएं देखा, फिर खौरात की तरफ रुख किया, रोकर कहती अब्बास भैया, जब मदीने से चली थी सारे सवार कराने वाले थे, अब्बास हाथों में रस्सियां हैं, अब बता ज़ैनब कैसे सवार। अजरको मल्लाह, अजरको मल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। हादा तो हो गई अली की बेटी सवार। इन जालिमों ने वहां से गुजारा जहां से हुसैन का लाशा पड़ा था, मक्तल से गुजारा। हादादर जुमले सुनिए मक्तल के। जैसे मक्तल के करीब गुजरी है न ज़ैनब, कहती है सज्जाद मुझे हुसैन की खुशबू आ रही है, मुझे ज़हरा के बेटे के खून की खुशबू आ रही है। हादादा ने कहा फूफी ज़ैनब यही मेरे बाबा की मक्तल है। का सज्जाद इजाजत ले दो मैं हुसैन से विदा तो कर लूं। मेरी बेटियां मेरी बहनें, अल्लाह आपके पर्दों को सलामत रखे। दुनिया का जितना भी गरीब से गरीब भाई हो ना, कोई बहन रोने के लिए इजाजत नहीं मांगती, कोई बहन रोने के लिए कातिल से इजाजत नहीं मांगती। हाँ दादर इजाजत मिली। हर बीबी ने महमल के बैठने का इंतजार किया। एक ज़ैनब है जो खड़े हुए ऊंट से जमीन पे उतरी, जैसे अब्बास बगैर बाजू के उतरे थे। अजरको मल्लाह आदादे सुनोगे। अब खाके करबला पे आ तो गई ज़ैनब, हाथों में रस्सियां थी। अब हुसैन के लाशे तक ज़ैनब आई कैसे? मक्तल वालों ने लिखा जैसे 10 मुहर्रम को हुसैन अकबर की लाश पे आए, ऐसे ज़ैनब भाई की लाश पे आए। अजरको मल्लाह आदादो आकर बैठ गई। एक मर्तबा का सज्जाद मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा, ये तो पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है। का फूफी ज़ैनब इन्हीं पत्थरों के नीचे मेरा बाबा सोया हुआ। अदादर में सवाल करता हूँ, जब कोई पत्थर हटाता है तो हाथों से हटाता है। अदादर बताओ ज़ैनब के हाथ तो बांधे हुए थे। मक्तल वालों ने लिखा बीबी ने कोनियों से पत्थर हटाए। आदादर कल कटा हुआ गला नमूदार हुआ। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा, पहला जुमला कहा अंता खियल हुसैन, मेरी माँ ज़हरा का बेटा तू है, ज़ैनब का भाई तू है, दोषे पैगंबर का सवाल तू है। अदादर ज़ैनब सवाल करती गई। एक मर्तबा हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई, अंते उख्ती ज़ैनब, मेरी बहन ज़ैनब तू है। अगर मेरी बहन है तो बता तेरी चादर कहाँ गई? का हुसैन शाम गरीबा। अजरको मल्लाह, अजरको मल्लाह। आदादर बहन बैठ गई। बहन चाहती थी हुसैन के बदन पे बोसा दे। आदादर वसीयत की थी ना बाबा अली ने, माँ ज़हरा ने, बदन पे कोई ऐसी जगह न थी कि ज़ैनब बोसा दे सके। आदादर ज़ैनब चाहती हाथों पे बोसे दे, हाथों की उंगलियां न थी। आदादारो
زینب نے کہاں بوسہ دیا؟ وہاں بوسہ دیا جہاں رسول نہیں دے سکے، جہاں زہرا نہیں دے سکی۔ قبلت علی النہر المنہور، زینب نے کٹی ہوئی رگوں پہ بوسہ دیا، رو کر کے کہ حسین خدا حافظ۔ زینب شام جا رہی، اجرکم علی اللہ۔ اب زینب نے لاش حسین کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک زینب کی پشت سرخ نہ ہو گئی۔ دادر اتنے تازی آنے لگے کہ زینب کی پشت سرخ ہو گئی۔ ایک مرتبہ دیکھا سجاد چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، کہا یا بقیت ابی و یا بقیت جدی، اے سجاد، اے میرے بابا کی نشانی، اے میرے نانا کی نشانی، اے سجاد اگر تو کربلا میں مر گیا تو زینب شام کیسے جائے گی؟ زینب اکیلی کیسے جائے گی؟ ایک دفعہ سجاد کی چیخیں بلند ہو گئی کہ پھپھی زینب جس کا بیٹا موجود ہو اپنے بابا کو غسل نہ دے سکے، اپنے بابا کو کفن نہ پہنا سکے، وہ مر نہ جائے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔